جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ بھارت پنجاب کی سرحد کے قریب روس سے ملنے والا دفاعی سسٹم جو ہے وہ نصب کر رہا ہے، اور روس سے جو اس کا انتہائی جدید سسٹم ملا ہے اس سے اس کے عزائم جو ہیں وہ یہاں ہوتے ہیں۔ اور یہ سب بھارت شروع سے ہی اسلحے کی دوڑ میں شریک رہا ہے اس ریجن کے اندر، اور ایک وار ہسٹیریا کا شکار ہے اس کی قیادت، اور ابھی جو ہے ایک نیا دفاعی سسٹم جو روس سے اس نے حاصل کیا ہے، اور دیکھیں ایک طرف امریکہ سے قریب ہو رہا ہے اور دوسری طرف روس سے بھی اپنے تعلقات قائم رکھے ہوئے ہیں، اور یہ سسٹم کیا دیکھیں صورتحال یہ پہلے سے ان کے کافی طرح چلے آ رہے تھے، کویت میں آنے سے پہلے سے ان کے ایگریمنٹس چلے آ رہے تھے۔ روس کا جو سسٹم بڑا نیو ہے، امریکہ کا جو سسٹم تھا نا ایئر ڈیفنس، وہ 1970 میں شروع ہوا تھا۔ اچھا، اس کو کہتے ہیں پیٹ، آپ کو یاد ہوگا بڑا مشہور ہوتا ہے پیٹریاٹ میزائل وغیرہ جو سعودی عرب کو بھی دیے جو سعودی عرب کو لگائے گئے تھے، اور جو کہ اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ عراق کے اس کے اندر باقاعدہ کام، فرسٹ وار وہ عراق وار 1991 کی جو وار 91۔ لیکن یہ جو سسٹم ہے یہ 28 اپریل 2007 میں الیگزینڈر لیمنسکی تھا اس کا جو یعنی ابھی بڑی ریسنٹ ہے، ٹیسٹنگ میں پہلی دفعہ اس کے اندر آیا ہے، اور روس کے علاوہ ترکی نے اس کا ایگریمنٹ کیا تھا۔ لیکن اس کے اندر جو سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کا سمجھا جاتا ہے کہ یہ امریکہ کے پیٹریاٹ میزائل سے بہت افیکٹو ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ تقریباً 61 اپنا یہ جو 40 کلومیٹر رینج ہے اس کی، اس سے دور اگر کوئی ٹارگٹ ہو تو اس کو دیکھ لیتا ہے، اور پھر اس کے 12 لانچرز ہیں جہاں سے یہ ایک دم جو ہیں اڑتے ہیں، اور وہ جا کے اس کے اپنے ٹارگٹ، مطلب اگر میزائل آ رہا ہے تو یہ اس کو ہٹ کرتا ہے، وہیں سے اس کو گرا دیتا ہے۔ یہ اگر اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس کو لگا رہے ہیں پنجاب کے بارڈر پہ، لگایا بھی جاتا ہے اپنے بارڈر کے، فار ایگزامپل یہ اگر امرتسر میں لگا ہوا ہے تو میزائل پاکستان سے چلا ہے تو 40 کلومیٹر رینج میں اگر آ گیا ہے تو اگر وہ میزائل کو ہٹ کرے گا تو کوئی نیوکلیر ٹارگٹ ہے تو نیوکلیر ٹارگٹ پاکستان کے اندر ہی گرے گا، وہاں نہیں گرے، اسی لیے بارڈرز کے اوپر اس کو لگایا جاتا ہے تاکہ اگر یہ نہ ہو کہ مطلب دلی میں اگر آپ لگاتے ہیں تو 40 کلومیٹر میں آیا تو کہیں جا کے گڑگاؤں میں گر جائے گا جا کے۔ تو یہ ایک افیکٹو سسٹم تو ہے، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی لڑنا آپ نے چین سے ہے۔ آج ہم نے بابر میزائل کا تجربہ آپ تجربہ کیا وہ اس خبر کے بعد یہ خبر اچھا، اس میں ہوتا یہ ہے عثمان صاحب کہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی لوکیشن آپ کو پتہ چل جائے تو پھر آپ اس کو اوائڈ کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے ایک سرکل میں وہ زیادہ گھوم سکتا ہے، 40 کلومیٹر کے سرکل میں گھوم سکتا ہے، اور اگر وہ سرکل کو یوں کراس کر کے آپ پہ ہر انچ پر تو یہ لگا نہیں سکتے میزائل، اور آپ 40 کلومیٹر کے رینج میں پوری، یہ تو سوائے اسرائیل کے اور کسی کے پاس ایسا سسٹم نہیں ہے کہ وہ یوں کر کے آپ جدید سسٹم کے باوجود حماس نے اس کا بینڈ تو بجا ہی نا، ایون دین میں بتاؤں نا ایسے کر کے نا جال بچ جاتا ہے، کیونکہ اتنا سا اسرائیل ہے، ٹھیک ہے، لاہور شہر جتنا اسرائیل ہے، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ جو اس کی حزب اللہ کی فائٹ وار تھی اس کے بھی ان کے میزائل آتے رہے، حماس کے بھی آتے رہے، سب کے آتے رہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، وار کے اندر آج تک یہ بات طے ہو چکی ہوئی ہے کہ ویپنری سٹینڈز نو ویئر۔ اب تو افغانستان نے ثابت کر دیا کہ ٹیکنالوجی پلس 3.5 لاکھ فوج پلس 1.5 لاکھ انٹرنیشنل فوج تو پوری پاکستان جتنی آرمی بن جاتی ہے، اب تو کچھ بھی نہیں۔ چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے یہ معاملہ، لیکن آج ایک افسوسناک خبر بھی ہے، جاتے جاتے ان کا بھی تذکرہ کر لیں۔ مولانا یوسف اصلاحی صاحب، ممتاز عالم دین، بھارت سے ان کا تعلق، شعرۂ آفاق کتاب آداب زندگی ہم نے بچپن میں پڑھی تھی۔ آپ دیکھیں یہ دین کو اتنا خوبصورت آسان کر کے بتانا، یہ کتاب ہمارے نصاب میں ہونی چاہیے۔ میں آپ کے اس کے چیپٹر صرف بتاتا ہوں تو واقعی کوئی ٹائم کم ہے۔ اس کا جو پہلا جو تھا نا باب، وہ ہے سلیقہ و تہذیب، یعنی طہارت اور نظافت کے آداب، صحت کے آداب، لباس کے آداب، کھانے پینے کے آداب، سونے جاگنے کے آداب، راستے کے آداب، سفر کے آداب، رنج و غم کے آداب، خوف و ہراس کے آداب، خوشی کے آداب۔ پھر دوسرا ہے جب آپ پہلے اس پہ ہو جائیں پھر بندگی، حسن بندگی، مسجد کے کیا آداب ہیں، نماز کے کیا آداب ہیں، تلاوت کے کیا آداب ہیں، جمعہ کے کیا، جنازہ کے، میت کے، یہ ساری چیزیں۔ اچھا اس کے بعد جب یہ دونوں سے گزرے پھر آپ میں تزئین معاشرت، آپ معاشرت کو کیسے خوبصورت بناتے ہیں، والدین سے سلوک کے آداب، ازواجی زندگی کے آداب، اولاد کی پرورش کے آداب، دوستی کے آداب، میزبانی کے آداب، مہمانی کے آداب، مجلس کے آداب، مجلس کے سلام کے آداب، عیادت کے آداب، ملاقات کے آداب، گفتگو کے آداب، خط و کتابت کے آداب، دعوت دین، داعیانہ کردار۔ اچھا اس کے بعد جو باپ ان کا اصل جو مجھے اچھا لگتا تھا وہ تھا احساس ابدیت کے آداب۔ احساس ابدیت وہ شروع ہوتا ہے استغفار سے، پھر دعا کیسے ہوتی ہے، پھر جامع دعائیں کیسے، یہ ایک انسان کی انگلی پکڑ کے چلتی ہے۔ اور ہمیں یاد ہے ہم نے کوئی 13-14 سال کی عمر میں نے 72 کی
بات ہے جب یہ چند سال پہلے لاہور میں بھی لاہور میں آئے تھے، پاکستان میں تشریف بھی لائے تھے اور بڑے کمال دین اور کیا خوبصورت گفتگو کرتے تھے اور بہت بڑے آدمی اور ان کی واقعی یہ کتاب ہماری دیکھیں ہم نے آج تک ڈینل کارنیگی کی باتیں پڑھنے شروع کی ہوئی. مسلمان کا معاملہ یہ ہے صاحب کہ مسلمان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تم اپنی منزل ایک کر لو، دنیا ساتھ آتی رہے گی. وار کے اندر آج تک یہ بات طے ہو چکی ہوئی ہے کہ ویپنری سٹینڈز نو ویئر. اب تو افغانستان نے ثابت کر دیا کہ ٹیکنالوجی پلس 3.5 لاکھ فوج پلس 1.5 لاکھ انٹرنیشنل فوج تو پوری پاکستان جتنی آرمی بن جاتی ہے. اب تو کچھ بھی نہیں. چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے یہ معاملہ. جی ہاں. لیکن آج ایک افسوسناک خبر بھی ہے، جاتے جاتے ان کا بھی تذکرہ کر لیں. مولانا یوسف اصلاحی صاحب ممتاز عالم دین، بھارت سے ان کا تعلق. شعرۂ آفاق کتاب آداب زندگی ہم نے بچپن میں پڑھی تھی. آپ دیکھیں یہ دین کو اتنا خوبصورت آسان کر کے بتانا، یہ کتاب ہمارے نصاب میں ہونی چاہیے. میں آپ کے اس کے چیپٹر صرف بتاتا ہوں تو واقعی کوئی ٹائم کم ہے. اس کا جو پہلا جو تھا نا باب وہ ہے سلیقہ و تہذیب، یعنی طہارت اور نظافت کے آداب، صحت کے آداب، لباس کے آداب، کھانے پینے کے آداب، سونے جاگنے کے آداب، راستے کے آداب، سفر کے آداب، رنج و غم کے آداب، خوف و ہراس کے آداب، خوشی کے آداب. پھر دوسرا ہے جب آپ پہلے اس پہ ہو جائیں پھر بندگی، حسن بندگی، مسجد کے کیا آداب ہیں، نماز کے کیا آداب ہیں، تلاوت کے کیا آداب ہیں، جمعہ کے کیا، جنازہ کے، میت کے، یہ ساری چیزیں. اچھا اس کے بعد جب یہ دونوں سے پھر آپ میں تزیین معاشرت، آپ معاشرت کو کیسے خوبصورت بناتے ہیں، والدین سے سلوک کے آداب، ازواجی زندگی کے آداب، اولاد کی پرورش کے آداب، دوستی کے آداب، میزبانی کے آداب، مہمانی کے آداب، مجلس کے آداب، مجلس کے سلام کے آداب، عیادت کے آداب، ملاقات کے آداب، گفتگو کے آداب، خط و کتابت کے آداب، دعوت دین، داعیانہ کردار. اچھا اس کے بعد جو باپ ان کا اصل جو مجھے اچھا لگ رہا تھا وہ تھا احساس ابدیت کے آداب. احساس ابدیت وہ شروع ہوتا ہے استغفار سے، پھر دعا کیسے ہوتی ہے، پھر جامع دعائیں کیسے. یہ ایک انسان کی انگلی پکڑ کے چلتی ہے. اور ہمیں یاد ہے ہم نے کوئی 13-14 سال کی عمر میں نے 72 کی بات ہے جب یہ چند سال پہلے لاہور میں بھی لاہور میں آئے تھے، تشریف لائے تھے اور بڑے کمال دین اور کیا خوبصورت گفتگو کرتے تھے اور بہت بڑے آدمی اور ان کی واقعی یہ کتاب ہماری دیکھیں ہم نے آج تک ڈینل کارنیگی کی باتیں پڑھنے شروع کی ہوئی. مسلمان کا معاملہ یہ ہے صاحب کہ مسلمان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تم اپنی منزل ایک کر لو، دنیا ساتھ آتی رہے گی. ہم کرتے ہیں یعنی منزل دنیا بنا لیتے ہیں. ڈینل کارنیگی آپ کو بہترین بزنس مین بنا سکتا ہے، آپ کو بہترین قسم کا سکسیسفل قسم کا ایگزیکٹو بنا سکتا ہے، لیکن وہ ایگزیکٹو جس کی آخرت بھی سنبھلے وہ یہ کتاب بناتی ہے. یہ ان ساری کتابوں سے بڑی کتاب بلکہ نصاب میں شامل ہونی چاہیے. بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ ایسی کتاب ہے کہ جو بچوں کو بچپن سے ہی ان کو پڑھائی جائے، اسکولوں میں جائے اور بہترین کتاب ہے اور اس کو آپ کی دنیا بھی اور آخرت بھی سمجھ سکتی ہے. اسی نوٹ کے ساتھ ہم پروگرام ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے کچھ چند نئے موضوعات کے ساتھ. اپنے خیال رکھیے گا.